السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے اور ہنستے بستے نئے سال کو بڑے ہی اچھے انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج کی جو سٹوری ہے نا، بڑی منفرد اور بڑی زبردست سٹوری ہے۔ سٹوری کا نام ہے، جو ٹائٹل ہے وہ ماں کا انتظار ہے۔ کس نمبر 1 آپ دیکھیں گے آج، کس نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی، یعنی کہ 2 جنوری 2024 کو۔ تو آئیے ہم آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ ماں کا انتظار۔ سائمہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اس لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیریں گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں سمجھ کر کرتی تھی، کیونکہ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی۔ تب ہی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ سائمہ ایک اچھی لڑکی تھی، سب ہی اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سائمہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں کہاں ہوتے ہیں۔ سب ہی اس پر رشک کرتے اور اس کی ہم جولیاں اسے خوش نصیب کہتی، کیونکہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لے کر گھر بیٹھ گئی تھی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن سمرین بھی تھی۔ وہ صرف میٹرک کر سکی، آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ سمرین بہت خوبصورت تھی، تب ہی آنا فنا رشتہ اور اب چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ سائمہ بھی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2 دن رہ گئے تو وہ ہمارے گھر شادی کا کارڈ لے کر آئی۔ آنٹی شیری ساتھ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم تمہیں لینے آئی ہیں۔ میری سوتیلی امی تھی، ان سے پوچھا گیا ہم بشریٰ کو لے جائیں، کیونکہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے سانحے کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ شام کو برات آنے والی تھی۔ ہم سب کام میں مصروف تھے، سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ اگلے روز وقت مقررہ پر بارات آ گئی اور ہم لڑکیاں براتیوں کو دیکھنے چھت پر پہنچ گئی۔ میں بھی شوق دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی۔ یہ خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام بدر منیر تھا۔ سائمہ کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا۔ میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور اب وقفے وقفے سے
اس کی نظریں بھی مجھے تلاش کرنے لگیں۔ ایسا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ بار بار رہ کر منیر کی صورت نگاہوں میں پھرتی تھی۔ اس کا خیال آتا تھا، سوچتی تھی کاش ایک بار اور کہیں اسے دیکھ پاؤں۔ تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ اگر خدا نے دعا سن لی، کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور اب میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں آپ کو، بس اتفاق ہے۔ دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیے اب تو نہیں بھولو گی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار یہی کلمات نکل گئے۔ کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا، میں اور منیر کنٹین میں اکٹھے کچھ کھاتے پیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیونکہ منیر کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو پسند سے آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔ ہوتا یہ کہ امی ابو میرا کالج جانا بند کرا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی، تب ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ مبادلہ لینے کے دینے نہ پڑ جاتی۔ تاہم میری شدید خواہش تھی کہ منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا، اگر تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری جدائی کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے اسے فون کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھاتی تھی۔ رات کو بھی گھنٹوں ہم فون پر باتیں کرتے۔ ہمارا دل باتیں کرنے سے بھرتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں جب میرے 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے۔ مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی اور منگنی کی تاریخ بھی طے دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت ہی پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں۔ 2 پیریڈ بمشکل پڑے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بشریٰ، کیا بات ہے،
تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے پائی کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے۔ والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے۔ جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔